رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان محترم کسی بھی شخصیت دے ذکر دا تذکرہ کرن دا مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد یہ ہے سب تو پہلے ذہن چ رکھ لو کہ ہر شخصیت قابل ذکر نہیں. مولا علی دی شخصیت قابل ذکر کیوں ہے؟ ہر او شخصیت جڑی قابل ذکر ہوئے او دا ذکر کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ انہاں دی زندگی نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا جائے تاکہ انہاں دے تذکارے جمیلہ نو
انہاں دے حسین زندگی دے مختلف پہلوؤں نو سن کے اسی او دی کاپی کریے. اللہ والیاں دی کاپی کرنا یہ اللہ نو پسند ہے. ذکر دا مقصد، تذکرہ دا مقصد انہاں دی یاد نو تازہ کرنا اور انہاں دی شخصیت نو لوگاں دے سامنے پیش کرنا ہوندا ہے تاکہ انہاں دی شخصیت نو سن کے اسی انہاں نو فالو کریے، انہاں دی عادات و اطوار انداز نو فالو کریے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ مقصد کی یہ تذکرہ کرنا. جو اگر کسی بری شخصیت دا تذکرہ کریے جیسا کہ اللہ نے قرآن وچ ابلیس دا تذکرہ کیا، تو بری شخصیت دا بری او دی برائی دا تذکرہ کرنے دا مقصد ہوندا ہے کہ لوگ او دی برائی تو بچن، اوائڈ کرن اس دیاں بری عادتاں تو. اور اچھی شخصیت دے تذکرہ دا مطلب ہوندا ہے کہ لوگ انہاں دی اچھی شخصیت تو متاثر ہو کے اس طرح دا بنن دی کوشش کرن. آپ نو سمجھ آ گئی میری بات دی؟ سمجھ آ گئی آپ؟ اے مقصد اللہ والیاں دی، نیک لوگاں دی اور جڑے سپر ہیروز نے انہاں دی شخصیات دا تذکرہ مختلف اوقات کرن دی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے ابراہیم دا وہ صدیق سی اور نبی سی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، میری کتاب سے اسماعیل کو یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری کتاب سے مریم کو یاد کرو. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ دیاں دیناں دا تذکرہ کرو جڑے مخصوص ایام. تو یہ تذکرہ اللہ نو مطلوب ہے اور عند اللہ محمود ہے کہ او دے محبوب لوگاں دا ہمنے کیتا جائے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ تذکرہ کرن دا مقصد کیا ہے؟ تو اس وقت واسطے بعد اوقات مختلف شخصیات دے تذکرے کیتے جاندے ہیں، انہاں دی گفتگو کیتی جاندی ہے، انہاں دی شخصیت تے گفتگو کیتی جاندی ہے تاکہ انہاں دی شخصیت دے بارے لوگاں آگاہی حاصل ہوئے اور لوگ انہاں دی شخصیت دے خوبصورت پہلوانوں اپنا لیں تاکہ معاشرے دے اندر خوبصورتی پیدا ہوئے اور اللہ دی رضا حاصل ہو جائے. تو آج دی نشست وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ دی شخصیت دا تذکرہ مطلوب ہے. جیسے تھوڑا انہوں دا تذکرہ کریے وقت دی مناسبت لال. انہوں دی مولا علی سرکار دی زندگی دیاں مختلف جہتاں نے، کئی پہلو نے. آپ دی شجاعت اور بہادری ایک پہلو ہے. رسول اللہ نال آپ دی قرابت داری، آپ دی رشتہ داری بی بی سیدہ زہرا پاک نال، بیٹے حسن حسین سرکار نال آپ دی جو تعلق داری اور رشتہ داری ہے ایک الگ پہلو ہے. خلفائے ثلاثہ نال، صحابہ کرام علیہم الرضوان نال انہاں دے جو محبت اور پیار دے تعلقات سن، یہ انہاں دی شخصیت دا ایک الگ پہلو ہے. مولا علی سرکار دا علم، انہاں دی علمی وجاہت اور شخصیت، انہاں دی فقہ، انہاں دا قضاء دے اندر مقام و مرتبہ ایک الگ پہلو ہے انہاں دی زندگی دا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مجاہدانہ کردار اور آپ دی ریاضت، آپ دا فقر، آپ دی درویشی ایک الگ پہلو ہے. آپ دی حیات دا، رسول اللہ نال انہاں دا عشق دے محبت ایک الگ پہلو ہے. ان دا علم جڑا انہاں نے اللہ تعالی یہ الگ پہلو. الگ الگ بہت سارے ایسے پہلو نے جڑے بیان. آپ دی کرامات، آپ دا عبادت کرنا، یہ سارے آپ دی شخصیت دے پہلو نے. جس شخصیت دی آپ دی شخصیت دے جس پہلو تے اج گفتگو میں کرن دا ارادہ کر رہا وہ ہے آپ دی شخصیت دا او پہلو جس دا تذکرہ اللہ نے
قرآن وچ کیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ آپ مساکین، غرباء اور حقدار لوگاں نو کھانا کھلاندے سن۔ تو کیا آپ سمجھ دیو یہ بھی مضمون ہے کہ ادھے اتے بھی تذکرہ کیتا جائے؟ تو ہاں، یہ ایسا مضمون ہے جس کا تذکرہ لازم ہے تاکہ دوست احباب اس نو سنن اور یہ سمجھن کہ ساڑے اسلاف کتنے مہمان نواز ہوندے سن۔ مہمان نوازی کسی بھی انسان دی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہوتا ہے۔ بات ہی سمجھ آ رہی؟ مہمان نواز ہونا ایک کسی بھی انسان دی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ عام لوگاں نالوں عرباں دی مہمان نوازی زیادہ معروف ہے۔ عام لوگاں نالوں عرباں دی مہمان نوازی زیادہ معروف ہے کہ عرب مہمان نواز سن۔ عرباں چو بنو ہاشم دی مہمان نوازی اس تو بھی زیادہ معروف ہے۔ بنو ہاشم، بنو ہاشم، یہ جڑے حضرت ہاشم سن نا، رسول اللہ دے جد امجد، یہ جڑا لفظ ہاشم ہے یہ دا معنی ہے روٹی کے ٹکڑے کرنے والا۔ تو ہاشمی ہونا اس گل دی نشانی ہے کہ وہ ونڈ کے کھاندا ہے۔ تو ہاشمی ہے نا، تو ہاشمی دا مطلب ہے کہ روٹی نو بانٹنے والا، روٹی نو بانٹنا، ان تقسیم کرنا، لوگ روٹی کے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ دی صفت سی بانٹنا، تقسیم کرنا۔ بنو ہاشم معروف سن سخاوت۔ بنو ہاشم چوں پھر رسول اللہ سرکار دی تے اسی موازنہ نہیں نہ کر سکتے۔ انہاں دا کسی شخصیت نال، حضور نال کسی شخصیت دا موازنہ کرنا ساڈے عقیدے وچ جائز ہی نہیں۔ کہ کوئی حضور جیسا بھی ہے نا، ساڈا عقیدہ ہے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ بنو ہاشم چوں رسول اللہ سرکار تو بعد جس شخصیت اے وصف اپنے عروج تے نظر آندا ہے، اس شخصیت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دی۔ میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، میرے محسن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دی ذات اس صفت اتنے بلند رتبے تے کہ کائنات صرف علی پاک دے کھلان دا تذکرہ قرآن چاہے۔ اللہ آپ نو برکت دے کہ آپ میری گفتگو نو سمجھ سکو۔ جڑے کچھ لوگ ہوندے نے، میں یہ نہیں آندا کہ وہ غلط لوگ نے، انہاں دی تربیت نہیں کیتی کسی، بغیر مرشد اور استاد تو بھجے پھردے ہوندے نا۔ مرشد اور استاد والا بندہ جڑا ہوندا ہے انہوں ونڈ ہوندی ہے کہ ہے تربیت ہوندی ہے نا، پھر تسی روز سن دے ہو تے اسی تہاڈی تربیت کرنی ہوندی۔ یاد رکھو، مہمان گھر آوے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ کھانا کم ہو جائے گا، بھلے مانس مہمان گھر آوے تے کھانا ود جاندہ ہے، شکر کرنا چاہیے آ گیا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اگر تسی دو بندے کھانا کھا رہے ہو، وہ تو تیسرا آ جائے تو دل تنگ نہ کرنا، انہوں کہنا آ جا، تسی نال بٹھاؤ گے، اللہ اس کھانے وچ تیسرے بندے دی برکت شامل کر دے گا۔ طعام الاثنین کافی الثلاثہ، حضور نے فرمایا دو بندیاں دا کھانا تینن کافی ہو جائے گا، ہو جاندہ ہے۔ اس نو تجربہ کر سکتے ہو آپ حضرات۔ تو مہمان آ جائے تو مہمان دے آن تے تکلیف محسوس نہیں کرنی کہ لو جی مہمان آ گیا ہے تو ہن اسی کی کریے، اپنے دل نو خوش کرنا ہے۔ بلکہ میں اپنے بچیاں نہ کھاں گا کہ اندر ہی اندر انج ہاتھ جوڑ کے اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے کہ مالکا تو اس بندے نے اس قابل سمجھے ہے
کہ میری پلیٹ چو بھی کسی نے روٹی کھان دی توفیق ملی اے بھلیا آپ فقیران دی گل سمجھ لے ہندی صرف ساٹی پلیٹ ہی ہے روٹی وہ آپ دیندا ہے نہیں سمجھ آئی گل دی آگے سمجھ ساٹی صرف پلیٹ استعمال ہوئی ہے روٹی وہ آپ دیندا ہے ایک ونڈ دی گل سن لو جن دی پلیٹ او استعمال کرے نا بندیاں روٹی کھوان واسطے ان دی پلیٹ خالی نہیں ہون دیندا او بھلیاں او رمض نو سمجھیا کرو جن دی پلیٹ او استعمال کرے کہ ایدے وچوں انہاں نوں کھواندا پیاں پھر او دی پلیٹ خالی ہون دیندا بھلیا نا تکلف دی ضرورت نہیں ہوندی مہمان دا 3 دن اکرام تکلف کرنا بھی ضروری ہے مہمان آ جائے تو 3 دن ہوندہ اکرام کرو دے آستے تکلف کرو روٹین تو تھوڑا جا اچھا کھانا پکا کے جتنی تو اڈے طاقت ہے انہیں اگے پیش کرو اور اگر مہمان اس ویلے آئے جدو تکلف نہیں ہو سکتا تو جو ہے اگے پیش کر دیو توجہ ہوئی حضرات آپ میرے نبی پاک سرکار ایسا ہی فرماندے سن اے حضرات محترم حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے انہوں نے مہمان نوازی دی ایڈی ڈاٹی عادت سی کہ انہوں کدی بھی مہمان تو بغیر کھانا کھایا ہی نہیں سی اگر مہمان نہ آیا پرانا نہ آیا تو آپ بیٹھے راندے آئے بے کوئی آ لوے ہون رل کے کھانا ہے ہون تے پرانے آنو کھانا کھوان ہی بڑا جدو دا پیپسی تے بریلر آئے نے سوکھا ہو گیا کی خیال ہے تو جدو دی پیپسی تے بریلر آ گئے ہوں تے پرانا اگے پرانا ہوندا سی پنڈ تے پورے پنڈ پتہ لگدا ککڑی ڈھونڈ دے پھر دن کدی پرانا آیا ہونا پتی ڈھونڈ دے پھر دن کدی مہمان آیا ہونا ہوں تے بھائی وہ ٹائم ہی نہیں گیا ہوں تے بڑے آسان وقت ہو گئے بریلر بھی ہر جگہ تے اویلیبل ہے تے پیپسی بھی ہر جگہ تے اویلیبل ہے پرانے نے سامنے کیڑا اوکھا رہ گیا ہے دل تنگ نہ کرو دل تنگ نہ کرو اج میں یہ شاید گفتگو نہ کرا کہ پرانے جان دا کی ادب اداب ہوتے لیکن یہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جدو کسی ہل پرانے جائیے تو جانا کیویں ہوندا ہے کیونکہ کچھ اجیاں نے بھی کوئی نہیں پتا بجائی دا کیویں ہاں جی کچھ اجیاں جان دا کوئی نہیں پتا تے کچھ اجیاں کھوان دا کوئی نہیں پتا عمر 50 سال لنگ گئی کھان دا ہی ول سیکھیا کھوان دا سیکھیا ہی نہیں کسی درویش کو بیٹھے ہوندے تو پتا ہوندہ بھائی کھوانا بھی عبادت ہے او بھائی او نوٹ کر لو کھانا ضرورت ہے کھانا میرے وجود دی ضرورت ہے کھلانا عبادت ہے جیڑا میں کھانا ہے نا ان دا میں حساب دینا ہے جیڑا میں کھوینا ہے ان دا میں ثواب لینا ہے فرق سمجھ آیا جو میں کھوانا ہے نا بندیاں نو او دا میں ثواب لینا ہے اشر نو تو جو میں کھانا ہے جانے من او دا میں حساب دینا ہے میں انہاں کھاتا ہے جی ہے حضرات اے دوستو اور عزیزو علم عقل اور شعور اے اللہ والیاں کو بہن نال نصیب ہوتا ہے جڑیاں تسی ڈگریاں بجائی وتے ہوندے ہو نا میں بی اے کر لیا میں ایم اے کر لیا اتر یہ دے نال علم نہیں ہوندا آداب کچھ ہور چیز ہوندے نے وہ کسی درویش کول بیٹھیا ہونے درویش دی زندگی ہائے ہائے داتا صاحب فرماندے نے کہ ادھی درویشی صرف روٹی کھوان دا نہ ہے درویشی دے دو حصے ادھی درویشی صرف روٹی کھوان نال حاصل ہو جاندی ہے جن کھوانا آ جائے ادھا درویش ہو جاندے درویش دا دسترخوان نہ تنگ ہوندا ہے تے نہ کدی درویش دے دسترخوان تو آٹا مکیا ہے کسے بادشاہ پوچھے اپنے وزیر تو مو گل سمجھائنا سے حکایات ہوئی بھئی درویش تے دنیا دار فرق کی ہے ویسے جتوے واقعہ میں پڑھیا سی نا وہ تھے دنیا دار نہیں ایک اور نام لکھیا سی میں وہ نام وچ سکپ کر دیتا ہے ذرا میں لگا ہے بھئی انی کو ایڈیٹنگ بھی کر لینی چاہیے کچھ پھر
مولویاں نال بھی پیار کرنا چاہیے. کوئی سمجھ آئیے؟ ہاں مولوی ساری برادری نے تے اسی انہاں نال محبت کرنے ہیں. واللہ برادری نے میانے سارے ساری برادری ہوندے نے, انہاں نال اسی محبت رکھنے ہیں. جی ہاں ہر کسی نوں اپنی برادری نال پیار ہوندا ہے تے میانے ساری برادری اس واسطے کچھ پھر بھائی میاں سان بھی تے بندے میانے ہی سمجھدے نے. وہ چلو یہ تھوڑے جے بڑے میانے ہو گئے تے وہ ساڈے پنڈ والے نکے نے ہیں میانے ہی. میں کہ چلو یار اس کھاتے چ بھی رکھی رکھو, نو پرابلم. اسے کیا دنیا دار تے درویش فرق کی ہے. اس آخیا جی فرق ایکسپیریمنٹ کرنا پینا ہے. حلوہ پکاؤ, حلوہ پک گیا, انہاں لیا کے دنیا دار آدمی 5 اس پاسے 5 اس پاسے با کے وچ حلوہ رکھیا. اے جڑے بازو نے نا ایتھوں حرکت کردے, ایتھے انہاں پھٹیاں لکڑ دیاں رکھ کے تے بن دتیاں. انہاں کہا لو جی حلوہ کھاؤ. ہن حلوہ اے حرکت کرے آ تے تاں ہی تے آنا. انہاں کوشش کیتی لیکن انہاں کہا نہیں کھویندا. پھر انہاں درویش لے آندے, حلوہ وچ رکھیا, مائی بن دتیاں, لو بھی درویشو حلوہ کھاؤ. 5 جیتے سن 5 جیتے سن. وہ جڑے اس پاسے والے انہاں حلوہ پھڑیا, انہاں ادلیاں لگیتا, ادلیاں پھڑیا تے انہاں ادلیاں لگیتا, انہاں حلوہ کھا لیا. اسے کہ لو جی اینا ہی فرق جے, جیڑا صرف ایدے کرن ہلیا ہے نا وہ دنیا دار ہے, تے جیڑا پہلا ایدے کرن ہلیا ہے وہ درویش ہے. فرق ہی نہیں ہے. بھائی سجن سمجھ آ گئے؟ دوستو اگر کوئی تواڈے گھر مہمان آ جائے تو انہوں اللہ دی رحمت سمجھیا کرو. یہ مولا علی دی صفت ہے, کھانا کھلانا, لوگن کھانا دینا, غریباں تک کھانا پہنچانا. یہ صفت میرے مرشد مولا علی دی ہے. جدے کولے صفت ہے سمجھو یہ کول فیض میرے مرشد مولا علی دا ہے. میں تانوں گل دسنا, کدی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بندہ کھاندا ہے تو وہ آندا ہے جی میں کھانا کھادا ہے پر مینوں کھانے دا سواد نہیں آیا. کدی وہ آندا ہے کھانا کھایا ہے مینوں کھانا کھایا گھبراہٹ ہوتی ہے. آندے نے بھائی اوتا نہ ہوندا ہے, کھانا کھایا ہے تو انج اوتا نہ ہوندا ہے, سواد نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. تو ان کھانے دا سواد لین دی ونڈ دسدا پیا. گھر پک گیا, کھانا پک گیا, پلیٹ وچ پا لے. محلے دا جیڑا ساریاں تو غریب ہے نا او دا بوہا کھڑکا, اون دے موڑا کے گھر کھا جے اتاں آیا تے مینوں لامہ دیں اگلے جمعے تے. بھائی شاہ جی کھانا کھادا سواد نہیں آیا, پھر میں اگلے جمعے تے آ کے لامہ دینا ہے تو بھائی کھادا سواد نہیں آیا. تے جے اس تو بھی اچھا کر نہیں تے جدوں کھانا پک جائے کسے غریب نو نال پا لیا کر, آ جا بھائیا ایتھے رل کے کھائیے. توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ ہوئی؟ تینوں کھانے دا سواد نہ ہوئے تے تاں بھی میں ذمہ دار ہاں, جے کھانا ہضم نہ ہوئے تے تاں بھی میں ذمہ دار ہاں, کھانے چ برکت نہ ہوئے تے تاں بھی فقیر ذمہ دار ہے. میں اکثر دستا ہوں نا ہاں لو جی کہہ لو ملنگ جی. واہ یار واہ بھائی ملنگا واہ. بھائی توجہ ہے, اے میرے مرشد کریم دی صفات وچوں
صفتیں. توجہ ہو گئی؟ اے آخری 5 منٹ میں یہ بھی بیان کرنا ہے، میرے ذہن میں ہے، لیکن اتھے جی آ لین دیو، کوئی گل بھی سکھا لئیے نا تو انہوں مولا علی دا فیض بھی تیا بڑھا لئیے. گل سمجھو ذرا. امام حسن کو ایک مہمان آیا، امام حسن کو مہمان آیا. داتا صاحب نے کشف المعجوب لکھے، مہمان آیا امام حسن کو. وہ مہمان داخل ہویا تے اس نے کہا جی میں مہمان سرکار نے بٹھایا، پنیر گوشت بڑی وی آئی پی کھانا ہوتے اگے رکھیا. جدو کھانا ہوتے اگے رکھیا نا تے مہمان عرض کرتا ہے بھائی حضور جے حکم کرو تو جس لئے میں داخل ہویا نا مسجد میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نو ویکھیا ہے وہ سکی روٹی پانی چ بے کے کھاندے پین، تھوڑا جہا انہاں نوں وی نہ دے آواں. تے امام حسن سرکار فرماندے نے مہمان اے جڑا اچھا لنگر تو کھاندا پیا اے انہاں دا ہی لنگر ہے، میں انہاں دی لنگر تین کھلایا، انہاں دا نام علی ہے میرے بابا جان نے. ہائے یا بھائی توجہ ہوئی حضرات آپ کی؟ اے میرے مرشد مولا علی ساری دنیا سخاوت کر دیئے، انہاں کو روٹی ہوئے تے ادھی دے چھڑ دے، روٹی ہوئے تے کہیں تے پھر ادھی بھی کوئی نہیں نہ دین دے. وہ ایک بندہ گیا حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کو، خواجہ شاہ سلیمان توسوی کو. اس سے کہا بھئی سرکار آسان بھی کوئی درویشی دا سبق پڑھاؤ. انہاں فرمایا اللہ نو جے اپنے تو اتے نہ سمجھو نا تے برابر سمجھ لیا کرو. وہ سا کہتا توبہ 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 توبہ، اللہ نہ اپنے برابر سمجھئے ایڈا بڑا شرک. انہاں فرمایا بھائی تو رنج نہ ہو، رات رہو تے کل سویرے جلے محفل لگی تینوں دساں گے جواب. وہ جی رات رہے، راتی کھانا آیا، ایک روٹی تازی، ایک بیئی، ایک سالن تازہ، ایک بیا. جلے روٹی اگے رکھی گئی تے بوا کٹ گیا. بھائی اللہ دے نا تے سانوی دیں. انہاں بھئی روٹی تے بیا سالن آکھیا لے پیارے آ تو لے جاتے آ میں کھا لے گا. وہ فقیر جڑا بوئے تے آیا وہ لے کے ٹر گیا. سویرے محفل وچ گیا، انہاں کہا جی کل تساں گل بڑی وادو کیتی آئی وا اللہ نہ اپنے برابر سمجھیا کرو. اس لئے درویش ہیں وہ روٹی تو کڈی. انہاں فرمایا جے برابر سمجھ دیوں تے ادھی یہ دینی آئی تے ادھی تازی دینی آئی. تو برابر بھی نہیں سمجھیا، جیڑی ماڑی آئی ہوتے دے چھٹیا تے چنگی اگے رکھیا. ایس تو تینا کھیا وا اچھا نو سمجھیندہ تے برابر تے کار. اے سخاوت دا ایک نمونے کہ لوگ ہمیشہ اس طرح ونڈ کر دیں، لیکن علی پاک دی سخاوت یہ ہے کہ وہ اس شہد دی سخاوت کر دیں جدی انہوں نے خود لوڑ ہوئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. روٹی اگے روزہ کھولن لگے. ہن تسی روزے کھولے بھی ہونے نے تے افطار ہوندے ویکھے بھی ہونے ہیں. ہاں جی، بلکہ تسی روزے دی تے گل ہی چھڑ دیو جس لے ولیمے تے جاندے ہو. بندیاں روٹی کھاندیاں ویکھیا ہے، وہ سارے پڑھے لکھے ہوندے ہیں، پڑھے لکھے بابو، جدید تہذیب دے تربیت یافتہ اے بڑے پڑھے لکھے وی آئی پی بندے جڑے آندے با مولوی تے کمڑے ہوندے نے تے مولوی تے کھاندے راندے نے. او جڑے بالکل ہلکی جی غذا لین والے نفیس کے لوگ شادی چ گئے ہوندے، انہاں تسی کھانے تے دوڑدیاں ویکھیا ہے؟ درویش کدی نہ دوڑے دا. اینا ہی فرق ہے، بندے روٹی ہل دوڑ دے، روٹی درویش ہل دوڑ دیئے. اینا ہی فرق ہے سجنا. وہ ہوندے جے پڑھے لکھے جڑے ادھا سالن اپنے کپڑیاں تے سٹ دین، ادھا پلیٹ ہی سٹ دین تے ادھا وچ چھڑ دینے. وہ پڑھے لکھے تے سمجھدار تے سینسیبل بندے ہوندے تے اپنے ہتھاں نال لگایا سالن روٹی نال صاف پہ کر دے ہوندے نے. یہ جے پڑھے لکھے لوگ، یہ سینسیبل لوگ نے، یہ سمجھدار نے، یہ کالجز اور یونیورسٹیز دے پڑھے پڑھائے بندے نے. کیا وچ ان پڑھ جائے کو درویش نہ ٹر جائے.
توجہ ہوئی حضرات؟ یہ پڑھے لکھے لوگ جی جنہ دا آپ بچیا ہویا پلیٹائیں چو چار چار دیگاں کھانا لوگ اٹھا کے الگ ہوندے بھئی جی ویت چھڑ کے نے کھانا کھانا والے وی آئی پی لوگ سن. رسول اللہ جدو کھانا تناول فرماندے ہے تے برتن انج لگدا جی میں دھوتے ہے. درویشہ کوئی رسول اللہ سرکار کو بھی طریقہ سے روٹی دی طرف دوڑ دے لوگ انج لگدا ہے جی میں نا برائلر چوچا زندگی چ پہلی باری ویکھیا. ایڈی ریس لا کے انہاں جانا ہوندا جتھے وہ کھانا پیا ہوندا ہے. ایک میرے مرشد علی نے کھانا آگے پیا ہے, دروازہ کھٹکیا ہے, فرمایا کون ہے؟ جی میں یتیم ہاں, مسکین ہاں, کی چاہیے؟ جی روٹی چاہیے ہے ایک کو. فرمایا فضا میری روٹی اٹھا لے. ہائے 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 بھائی جی کسے دا ابا ایڈی شان والا ہوئے تے او دا ناز کرنا بندا ہے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہی جے کسے دا ابا ایڈے رتبے والا ہوئے تے او دا ناز کرنا تے بندا ہے کہ میرا ابا ایڈی شان والا ہے. فرمایا فضا میری روٹی اٹھا لے. جناب فضا نے روٹی اٹھا لی. ہائے سیدہ زہرا نے فرمایا فضا میری بھی اٹھا لے. حسن تے حسین پاک دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ سن. فرمایا اما فضا ساڈی بھی اٹھا لے. مڑ نوکرانی بھی سیدہ دی انہوں اپنی بھی رکھ لے. کھڑکان والے نو جو روٹیاں دیتیاں تو اسے کہا بھائی آل محمد دی کیا کہنے, منگی ایک کئی تے دیتیاں پانچ نے. حضرات توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ. دوجہ دن پھروں میں مڑ دروازہ کھٹ گیا. کون؟ یتیمہ. پہلے دن مسکین, دوجہ دن یتیم. کی چاہی دی؟ روٹی. پانچ دیتیاں. تریجے دن پھر دروازہ کھٹ گیا. کون ہے؟ جی میں قیدیاں. کی چاہی دی؟ آل محمد دے بوئے تے آیا, روٹی چاہی دی. ہائے قربان ہو جاواں, میری سرکار نے پھر روٹیاں پنجے دیتیاں. روٹیاں دے کے ایک پاسے حسن پاک نے اٹھا لیا تے ایک پاسے حسین پاک تے انہاں دے نانا جان دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. ویکھیا تے جبریل امین کول کھڑے مسکرا رہے. میرے نبی مسکرا رہے. یا علی تساں روٹیاں دیتیاں نے, اللہ دا قرآن آیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اگلی آیت بڑی قابل غور ہے. آج بندے کسے روٹی دے نا تے او چھڑ دے تانے جس لے 10-15 فوٹو کھچوا لیں. بس یہ پیکٹ پہ دینے ذرا فوٹو کھچ لیں چھیتی نال تاکہ ایسی فیس بک تے چاڑ لئیے. بس ہی کسی نے کچھ دیتا بھائی دے کے اگلے دی عزت نفس مجروح نہ کریا کر, بلکہ صوفیان دے نے او دا شکریہ ادا کریا کر کہ انہیں تیرا لے لیا ہے. آوے دے اتے اللہ دا قرآن کی فرما دے. پہلے میں قرآن پڑھا تے نال میں تو ان مولا علی دی زندگی دکھاواں. 18 رمضان نو آپ نو ضرب لگی, 21 شہادت ہوئی. کوفے دے بچے اپنی ماما تو پوچھ دین اما جی وہ جیڑا چادر دا پردہ کر کے ساڈے گھر کھانا دیندا سی وہ بزرگ کیوں نہیں ہوندا؟ فرمایا پتر اگے سن بھی کوئی نہ پتا بھئی وہ کون ہے, آج ہی پتا لگ گئے کہ وہ امیر المومنین علی آئے جڑے منہ چھپا کے دے جاندے آئے. اسی دینے ہیں مشہوری واسطے, وہ دیندے ہیں رب دی رضا واسطے. اے اللہ نے قرآن فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ساری دنیا میں آکھی دے بھائی اینی لوڑ ہے وہ جننے جو کہ ہون انہاں دیندے نے. منگن والے آکھیا میں نے روٹی دیو. سرکار آ رہا ہے نا, کسی آکھیا ہو یانیا
عمر جو ہو گئی یا منگدیاں تے اجے بھی منگتا ہی ہیں ہن منگ کچھ اجیاں نے بھی کوئی نہیں نہ پتا ہوتا بے منگنا کیویں تے کندے کولوں منگنا ہے ہن منگ میرے مولا آ رہے نے اگے کھلو کے کہندے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا مولا فرماندے نے کمبر ان روٹی دے کمبر روٹی دے کمبر کھلوتا ہے دیندہ نہیں یا علی روٹی تے ٹیفنے چے تو فرمایا وہی دے دے سرکار اٹھتے میں اٹھ ہی دے سرکار اٹھ قطار دے پچھلے سرے دے فرمایا علی دے بوئے تے منگتے نہیں اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے پر قطار ہی بھلا دے ہائے 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 اے میرے مرشد علی نے بندیاں ساری زندگی کھانا سکھیا تے یہ صحیح گل کرا تے پیٹ بھرنا سکھیا کھانا نہ سکھیا پیٹ بھرنا ہو رہے تے کھانا کھانا جی کسے درویش کو بے کے سکھ لیا جے بھئی کھانا کی میں کھائی دا ہے پیٹ تے ڈنگر بھی بھر لیں دا ہے پیٹ بھرنا کوئی کمال نہیں کھانا کھانا اے اسلامی آداب دے مطابق یہ دا ایک اپنا انداز ہے اے عزیزہ ندی وقار میرے مرشد مولا علی سرکار کی میں نا اس پاک انداز دے مالک ہوں دے کیونکہ تربیت میرے سونے نبی نے فرمائی ہوئی ہے توجہ ہوئے جناب تے گل کرا تربیت حضور کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی دا نام فاطمہ ہے فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں کعبے دا طواف کر رہی ہوں میرے بیٹے دے آن دا وقت ہے میں محسوس کیتا کہ میرا بیٹا دنیا دے آن والے فاطمہ بنت اسد مولا علی دی والدہ نے ابو طالب آپ دے والد نے حضرت ابو طالب نو اللہ نے 4 پتر دیتے نے 10 سال دے وقفے نال کتاباں میں لکھا ہے 10 سال دے وقفے نال سب تو آخر تے مولا علی آئے تے ماں جی فرما دیا میں کعبے دا طواف بھی کرنی ہاں میں نے محسوس ہویا کہ میرا بیٹا آن والا ہے فرما دیا میں سوچیا نزدیک مکان نہیں میرا گھر دور ہے فرما دیا نے کعبے دی دیوار پٹ گئی تے آواز آئی ولی بھی اللہ دا گھر بھی اللہ دا فرما دیا نا میں کعبے وچ داخل ہوئی تے میرا پتر علی میری گود وچ آیا میں پتر ویکھیا تے میرا پتر سونا ہے پتر میرا سونا ہے لیکن میرے پتر نے آنکھ نہیں کھولی میں گھر لے گئی ابو طالب نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی بھائیاں نے اٹھایا ہے بہن نے اٹھایا ہے میرے پتر نے آنکھ نہیں کھولی اتو حضور آ گئے اتو میرے نبی آ گئے فرمایا چچی مبارک ہوئے اللہ تو بیٹا عطا فرمایا فرمایا محمد سونے آپ پتر تے ہے پر آنکھ نہیں کھولتا ذرا توجہ فرمانا جڑے بندے جاگ دے ہو مولا علی سرکار دے گھر غازی عباس پیدا ہوئے غازی عباس پیدا ہوئے مولا علی نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی غازی عباس پھر امام حسن نے اٹھایا امی ام البنین نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی ہائے 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 امام حسن نے اٹھایا تو آنکھ نہیں کھولی اتو امام حسین آئے نے فرمایا بھائیا حسن مبارک ہوئے فرمایا بھائیا خیر مبارک ہوئے برات سونا ہے پر آنکھ نہیں کھول دا حضرت حسین فرما دینے حسن برادر عباس میں نو دیو حضرت عباس مولا حسین دی جوڑی مولا علی نبی پاک دی جوڑی نہ علی نے آنکھ کھولیے نہ عباس نے آنکھ کھولیے جی میں مولا
علی سرکار نو حضور نے گڑتی دیتی ہے، ایویں عباس نو مولا حسین نے گڑتی دیتی ہے۔ حضرات دی وقار عباس نے پہلی باری اکھ کھول کے حسین تکے، علی نے پہلی باری اکھ کھول کے محمد عربی نو تکیا ہے۔ آپ دی توجہ ہے آپ حضرات؟ اے معزز حضرات، اے نے جڑے دنیا اتے عاشق بن کے آئے نے نبی دے تے حسین دے، نبی دے عاشق دا نام علی ہے، حسین دے عاشق دا نام عباس ہے۔ علی ساری زندگی نبی تو جدا نہیں ہویا، ہر مشکل وچ نبی دے نال علی ہے، ہر مشکل وچ حسین دے نال عباس ہے۔ اے معزز حضرات، اے او نفوس قدسیہ نے جنہ سانو دسیا ہے حسین نو مننا عباس کوڑو سکھو، علی نو نبی نو مننا علی کوڑو سکھو۔ پہلی باری نظر کھول کے حضور دے چہرہ انور تے ڈالیے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماند نے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لوں دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا کے کجا صبر نہ آوے کہ میں اور کسے ولی بجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا حجا مولا علی کو اے صفت سکھ لو کہ کھلانا عبادت ہے۔ سو سارے سنگی کوشش کریا کرو کہ اللہ نے جو آپ نے رزق عطا کیتا ہے اس اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ دے راہ تے اس رزق کی جو جڑا تو اللہ دیتا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس تو پہلے کہ تو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، جدو بندہ مر جائے گا تو قبر جا کے آکھے گا کاش من تھوڑی جی مہلت اور مل دی، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یہ میں تھوڑے جا ٹائم اور دے دیوں تو یا اللہ میں سارا صدقہ کر کے ہوئی ولی جانا۔ یہ آکھنا جدو مر گیا بھائیا جیوں دیا جو ٹائم ہے جے تو کچھ دے لیا کرو، عرضے کرنا ان معمول کر لو، کوئی دن ایسا نہ گزارو جدے تسی اللہ دے راہ تے کوئی شے نہ دیتی ہو، ایسا کوئی دن نہ گزارو۔ وہ دن کیسا دن ہے جدو تسی اللہ دی راہ تے کوئی چیز نہیں دیتی تے تسی دنوں گزارے ہیں؟ اللہ ایسے دن تو بچا، ایسا کوئی دن نہ تو اڈی زندگی چاہوے جیڑی لنگ گئی حد کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پاویں ادھی کھجور دے کے دوزخ تو بچو، حضور فرماتے ہیں پاویں نصف کھجور دیو، نصف کھجور کی چیز اتنی تو بندہ دے ہی سکتا۔ میرے نبی پاک سرکار حضرت ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانی ہیں انہیں کو ایک منگتا آیا، انہیں منگیا تو سیدہ نے انہوں انگور دیتے دو، فقط دو دانے، لو بھائی بی بی جی یہ تھوڑا جا کیوں دیتا جائے، سن سمجھانا آنا۔ فرمایا اللہ فرما دینے
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جن ایک ذرے دے برابر بھی دیتا وہ لکھی جائے گا، انگور وچ پتہ نہیں کتنے ذرے نے۔ مقصد کی ہے؟ مقصد ادا، مقصد ادا سنت۔ بھائی اور کچھ نہیں تے انگور دا ایک دانہ تو میں بھی کسی نے دے ہی سکنا، لے بھائی لے لے، وہ بھی نہیں دے سکتا، سادہ گلاس پانی دا تے ٹوٹی تو بھر کے کسی نے میں بھی پلا ہی سکنا، پائی پانی پی لے۔ سو ایسا کوئی دن نہ گزارو جدو تسی کسی کچھ دیتا نہ ہوئے، تسی دینا شروع کرو گے تو وہ پھر تمہیں بھی دے گا۔ اپنے رزق نو ونڈو، تقسیم کرو، جدو ونڈو گے تقسیم کرو۔ اپنے بچیاں نو فقیر نہ کرو، اس تو شریعت اجازت نہیں دیندی کہ تسی اپنے بچیاں نو فقیر کر دیو، انہاں دیو نہیں نہ دیو، یہ تواڈے واسطے نہیں، کچھ دیو، عادت تے پاؤ نا، کوئی سنت تے اپناؤ نا، کچھ دے دیا کرو۔ اللہ سونا سانو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔